اللہ نے جس فرشتے کو حالت قیام میں خلق کیا، ہزاروں سال گزر گئے، ابھی تک قیام کی حالت میں اللہ کی بندگی کر رہا ہے۔ جسے رکوع کی حالت میں خلق کیا، سال ہاں سال گزر گئے، ابھی تک رکوع میں سر جھکائے حمد خدا اور اللہ کی تسبیح انجام دے۔ جسے سجدے میں خلق کیا، ابھی تک سجدے میں۔ یہ سنا تو ذوالقرنین نے گریہ کیا۔ اب تفصیلی روایت، لیکن جس فرشتے کو، اور نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں امیر المومنین نے یہی فرمایا کہ ہزاروں فرشتے، لاتعداد فرشتے جو رکوع کی حالت میں آج تک ان میں سے کسی نے سجدہ نہیں کیا، اور جو سجدہ میں مصروف ہیں آج تک وہ رکوع کے لیے نہیں اٹھے۔ جو قیام میں ہے وہ قیام میں، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں۔ لیکن وہ دن، جس دن یہ 5 اس چادر کے نیچے آئے، تو پہلی مرتبہ خدا سبحان نے آسمانوں پر یہ اعلان کیا، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے فرشتوں، اے ملائکہ، اے آسمانوں پر زندگی گزارنے والوں، سنو، ما خلقت سماء مبنیہ، میں کبھی آسمان کا یہ شامیانہ انسانوں کے لیے نہ بناتا، ولا ارض مدحیہ، اور زمین کا یہ فرش بشر کے لیے نہ بچھاتا، ولا شمس مضیئہ، اور سورج کو یہ ضیاء عطا نہ کرتا، ولا قمر منیرا، اور چاند کو یہ روشنی نہ بخشتا، ولا شمس مضیئہ، ولا بحر یجری، دریاؤں کو روانی نہ دیتا، ولا فلکن تسری۔ کس کے لیے کیا یہ سارا اہتمام؟ یہ کائنات، یہ سورج کے کمکمے اور یہ ستاروں کی قندیلیں، یہ سارا اہتمام کس لیے؟ الا لہؤلاء الخمسہ، صرف ان 5 کے لیے۔